جو دوست بھی اپنے اپنی سلاٹ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکیں گے، اپنے کنسلٹنٹ کے ذریعے سے، اپنے امپلائر کے ذریعے سے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکیں گے۔ پوچھیں کہ کیا اس وقت اٹلی آنا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں 2025 اٹلی 25 اور 26 اٹلی آنے کا سب سے بہترین ٹائم۔ آپ اٹلی نہیں آ سکتے، اٹلی ڈائریکٹ نہیں آ سکتے تو بھائی آپ گلف کے اندر چلے جائیں، گلف سے، دبئی سے، یو ای سے، بحرین سے، قطر سے آپ اٹلی میں آ سکیں گے، فیوچر کے اندر آپ یہاں پر پہنچ سکیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جتنے بھی آپ دوست دیکھنے والے ہیں سب کو بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ سلام۔ بھائی اٹلی اپنی اپوائنٹمنٹ کو لے کے ابھی اپنا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ تیز کر رہا ہے۔ جتنے بھی دوستوں کی اپوائنٹمنٹ پھنسی ہوئی تھی اب اپوائنٹمنٹ نکلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ سال 2025 جون کا مہینہ سٹارٹ ہے۔ 2025 اور 2026 کا حوالے سے جن لوگوں کی بھی اپوائنٹمنٹ کا ایشو تھا اب وہ اپنی اپوائنٹمنٹ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اٹلی نے جو اپنی اپوائنٹمنٹ کا جو سیزن سٹارٹ کیا تھا، جو سٹارٹنگ کے اوپر 2020 اور 21 اور 22 کے اندر جیری سے اپوائنٹمنٹ لی جاتی تھی، پھر جیری کے اندر بھی اٹالین گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں، اس فراڈ کو ختم کیا گیا، پھر اس کے بعد بی ایل ایس کے ذریعے سے اٹیچ کر دیا گیا۔ ابھی بی ایل ایس کے ذریعے بھی بہت زیادہ ایشو کریٹ کیے جا رہے تھے، بہت زیادہ مسئلے بن رہے تھے، ہمارے پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے یہ انڈیا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش والوں کے لیے نہیں ہے اتنا زیادہ، یہ صرف پاکستان کے ایک جو علاقہ ہے، ایک پروونچا ہے، ایک صوبہ ہے پنجاب، صوبہ پنجاب کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے پاکستان کو لے کر۔ اس کے علاوہ کہیں بھی اٹلی کے ویزوں کا، نولے کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بھی اب کلیئر ہو چکا ہے کہ اب بی ایل ایس بھی جا رہی ہے۔ بی ایل ایس کے بعد انیتیانا جو ہے ایک نئی ویب سائٹ ہے جس کے ساتھ اٹالین جو گورنمنٹ ہے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اٹالین گورنمنٹ اس کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کرے گی اور اس کے بعد اب اپوائنٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں 2025 2026 کے حوالے سے۔ جو دوست بھی اپنی اپنی سلاٹ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا سکیں گے، اپنے کنسلٹنٹ کے ذریعے سے، اپنے امپلائر کے ذریعے سے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اٹلی کے اندر ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار ہم ورک ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ورک ویزے کیسے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹو دا پوائنٹ یہ بات ہے کہ ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے یاد رکھیں آپ کو ایک آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، اس پاسپورٹ کے اوپر آپ کا جو پاسپورٹ ہے کم سے کم 1 سال ویلڈ ہو، اور اس کے بعد آپ نے کسی نہ کسی امپلائر کے ساتھ رابطہ کرنا ہوتا ہے، یا امپلائر ڈائریکٹ آپ کا اٹالین مالک ہو سکتا ہے، اگر اٹالین مالک نہیں ہے تو پھر تھرڈ پرسن ہوتا ہے جو بھی یہاں پر پاکستانی موجود ہے جس کا کوئی اپنا کاروبار ہے، جو بیچ میں درمیان میں مڈل مین کا کام کرتا ہے، اٹالین مالک کے ساتھ بات کر کے وہ آپ کا نولا وسا اپلائی کرواتا ہے۔ یہاں پر یہ سین ہے کہ اگر کسی کا کوئی اپنا کاروبار، کوئی اپنا سین ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے کم پیسوں میں زیادہ پیسوں میں وہ بندے کو بلا سکتا ہے، لیکن اگر کسی اٹالین کے ساتھ بات کوئی کرتا ہے، کسی کا لنک ہے، تو یاد رکھیں بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں، 8 10 12 15 ہزار یورو تک مانگتے ہیں، اور جو پاکستان سے پیسے لگتے ہیں وہ ایک الگ سسٹم ہے۔ کل ملا کے اگر پوچھا جائے کہ پاکستان سے اٹلی آنے کے لیے اس وقت ورک ویزے کے اوپر کیا سین ہے تو بھائی 44 سے 45 لاکھ روپے لگتا ہے، لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے، میں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اٹلی کی جو اسٹڈی ویزے کی بیس ہے، جو اسٹڈی امیگریشن کی بیس ہے، جو یونیورسٹی کا جو نظام ہے وہاں پر اس وقت اپوائنٹمنٹس اوپن ہے، اس وقت ایڈمیشن اوپن ہے، اسٹوڈنٹس والوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس نے یہاں اٹلی کے اندر احتجاج کیا ہے اور اس وجہ سے اب اپوائنٹمنٹس کھل رہی ہیں اور اسٹوڈنٹس بہت زیادہ اٹلی کے اندر آ رہے ہیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ کیا اس وقت اٹلی آنا چاہیے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں 2025 اٹلی 25 اور 26 اٹلی آنے کا سب سے بہترین ٹائم ہے، سب سے بہترین ٹائم ہے۔ آپ ورک ویزے کے اوپر آ رہے ہیں، آپ اسٹڈی ویزے کے اوپر آ رہے ہیں، یا آپ وزٹ کے اوپر آ رہے ہیں۔ وزٹ پاکستان سے صرف بزنس مین کا لگ سکتا ہے، اس کے علاوہ عام بندے کا نہیں لگ سکتا۔ ورک ویزا صرف اسی بندے کا لگ سکتا ہے جس کا بہت زیادہ تعلق لنک ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ اسٹڈی ویزا اسی بندے کا لگے گا جو بندہ اپنی جو کسی بھی کنسلٹنٹ کے ذریعے اپلائی کرے گا، یا وہ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتا ہے، ڈائریکٹ اپلائی کرے گا تب اس کا اسٹڈی ویزا لگتا ہے۔ ورک ویزے کے اوپر 44 سے 45 لاکھ روپے لگتا ہے اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ذمہ دار، کوئی بہت ہی پکے جو ادارے ہوں ان کے ساتھ آپ بات کریں تب، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے پیسے آپ سے لیتے ہیں۔ اگر ورک ویزا آپ خود اپلائی کرتے ہیں، آپ کا کوئی اپنا ہے، تو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آپ کا 6 7 8 لاکھ روپے لگے گا، آپ اٹلی پہنچ سکتے ہیں۔ میں کھلی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسٹڈی ویزے کے اوپر آپ کا لگتا ہے 6 سے 7 لاکھ روپیہ، 6 سے 7 لاکھ کے اندر آپ اسٹڈی ویزے کے اوپر اٹلی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی کوئی بھی ویزا اٹلی آپ کو نہیں دیتا، کوئی بھی ویزا نہیں لگتا۔ اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں یورپ کے اور بہت سے کنٹریز ہیں جیسے کہ جرمنی ہے، فرانس ہے، نیدرلینڈ ہے، سویڈن ہے، لگزمبرگ ہے، اس کے علاوہ یو کے ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، میں ان ملکوں میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری رسائی ان ملکوں تک نہیں ہے، اور آپ ورک ویزے کے اوپر اٹلی تک آ سکتے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین اپرچونٹی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اسٹڈی یا ورک ویزے کے اوپر اٹلی کے اندر آتے ہیں اور یہاں آ کر کام کرتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں اور ڈگری لیتے ہیں یا کام کر کر پکے ڈاکومنٹ لیتے ہیں. ان کو یہ بینیفٹ ہے آگے چل کر ان فیوچر وہ 3-4 سالوں کے بعد یہاں آنے کے بعد ود ان 5 ایئرس وہ ایسے ڈاکومنٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ یورپ کے دوسرے ملکوں میں جا کر کام کر سکتے ہیں. وہ جب یہاں سے نیشنلٹی حاصل کر لیں گے وہ اور دوسرے ملکوں میں جا کر جیسے کہ امریکہ, کینیڈا, فرانس, اس کے علاوہ یو کے ہے, اس کے علاوہ آسٹریلیا ہے, کہیں بھی جا کر آپ سیٹل ہو سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. اٹلی ایک ایسی بیس ہے, ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ آ کر کام بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر لوگ بہت سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. بہت سی بڑی اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی اپرچونٹیز ہیں اٹلی کے اندر اسٹڈی ویزے والوں کے لیے, ورک ویزوں کے والوں کے لیے, اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے یہاں پر اٹلی کے اندر آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام بندہ اٹلی آ سکتا ہے؟ سب سے مین سوال, میں یا آپ لوگ کیا ہم اٹلی میں آ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم کیسے آ سکتے ہیں اٹلی کے اندر؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اٹلی کوئی عام ملک نہیں ہے. اٹلی آنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسے چاہیے, ہمیں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ چاہیے, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے. عام بندے کا کام اٹلی آنے کا نہیں ہے. عام بندے کو دوسرے شہر کا ویزا جو نا بڑی مشکل سے ملتا ہے. کہ اگر میں کہوں کہ کراچی کسی نے نہیں گھوما ہوگا پاکستان میں رہتے ہوئے, یا کسی نے لاہور نہیں گیا ہوگا, کوئی بندہ اسلام آباد نہیں گیا ہوگا, تو بات یہ ہے کہ عام بندے کا یہاں اٹلی کے اندر یا یورپ کے اندر آنا اتنا آسان نہیں ہے. آسان الفاظوں میں کھل کے آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی میرے جیسے عام کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈنکی لگاتے ہیں اور ڈنکی لگا کے یورپ کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن کیا یہ ڈنکی آسان ہے؟ یہ ڈنکی آسان نہیں ہے, یہ اس وقت موت ہے, اور موت کا راستہ کسی کو بھی چننا نہیں چاہیے. کوشش کریں جینون راستے چوز کریں. اگر آپ اٹلی نہیں آ سکتے, اٹلی ڈائریکٹ نہیں آ سکتے, تو بھائی آپ گلف کے اندر چلے جائیں. گلف سے, دبئی سے, یو ای سے, بحرین سے, قطر سے آپ اٹلی میں آ سکیں گے. فیوچر کے اندر آپ یہاں پر پہنچ سکیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی نالجوں کے حوالے سے, اور نالج سے نکلنا سٹارٹ ہو رہے ہیں. اٹلی اپنی امیگریشن کو کافی زیادہ اپڈیٹ کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے کافی زیادہ بینیفٹ ہیں جو لوگ یہاں پر آئیں گے, یہاں آ کر کام کریں گے. کوشش کیجیے گا کہ آپ کو آپ کے مالک کا پتہ ہو, آپ کی ساری چیزوں کا پتہ ہو, کہاں پر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہماری ویڈیوز کے اندر ہر چیز آپ کے لیے موجود ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں آپ کو. تب تک کے لیے ہمیں لائک, فالو, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, آگے تک یہ پیغام پہنچائیں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.